الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ شعبان یہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہوتی ہے. رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہوتی ہے. یہ ماہ بلا شبہ بہت سی فضیلتوں کی حامل ہے. اس ماہ کے فضیلت میں 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایتیں منقول ہیں جن میں سے بعض صحیح ہیں بعض ضعیف ہیں. بعض صحیح ہیں جن کی صحت کا اعتراف شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے. مشہور محدث ہیں. اور اس کے اندر شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، شعبان کے روزوں کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے علماء کرام کے اندر ابتدا سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے. جو احادیث مروی ہیں تو بالکلیہ جو ہے اس کے فضیلتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسو ہلال شعبان لرمضان کہ شعبان سے ہی رمضان کا جو ہے مہینے کے لیے چاند کا شمار رکھا کرو، ہے نا. تو تاکہ کیا ہوگا، رمضان میں شک نہیں ہوگا کہ آج رمضان کی کوئی تاریخ ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سمائے دنیا پر مغرب سے ہی نزول فرماتے ہیں. یوں تو اللہ رب العزت ہر رات کے آخر حصے میں سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے. اور پھر اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی عافیت کا چاہنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں. اللہ قضا اللہ قضا حتیٰ کہ صبح تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں. یوں تو ہر رات میں ہوتے ہیں اخیر شب میں، لیکن چونکہ 15ویں شب میں یہ اعلانات غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ایک روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ ایک شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کر چل دیے، تو مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو میں بھی پیچھے پیچھے آپ کے چلی۔ تو آپ جنت البقیع میں پہنچے، جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں آپ پہنچے اور آپ نے دعائیں کی اور پھر واپس ہونے لگے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ تیز قدموں سے پہلے چلتی ہوئی گھر میں آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سانس چڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اے عائشہ تمہارے سانس کو کیا ہوا، کیوں تیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ خدشہ گزرا کہ آپ کہیں دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، تو میں دیکھنے کے لیے تشریف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ اور رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ اور آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آج 15ویں شب ہے، آج کی رات اللہ رب العزت سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب ہے، مشہور قبیلہ ہے جو بکریاں پالتی تھی۔ ایک بکری کے جسم پہ نہ جانے کتنے بال ہوتے ہیں، تو پورے قبیلے کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ رب العزت ایسے گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آپ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے اور سجدے میں دعا کر رہے تھے اور ساری رات ہوئی گزاری۔ تو یہاں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ماہ شعبان کا کیا پیغام ہے؟ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس ماہ کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اس کے آخری کے 2 دنوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، آخری کے جو 2 دن ہیں ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے تاکہ انسان بشاشت سے تیار رہے رمضان کے روزے کے لیے۔ اور باقی کسی دن بھی رکھیں، اس شب میں عبادت کرنے کے لیے جو روایتیں موجود ہیں ضعیف ہوں یا صحیح ہوں، اور اس شب کے دوسرے دن روزہ کے بارے میں صرف ایک حدیث موجود ہے، یعنی 15ویں کے دن میں جو روزہ رکھا جائے گا اس کے بارے میں صرف ایک حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اگر کوئی رکھ رہا ہے تو دوسرے دنوں کو بھی رکھے، اس دن بھی رکھ لے، اس کے بعد بھی رکھ لے، لیکن خصوصاً اس دن کا روزہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ روزہ بڑا فضیلتوں کا حامل ہے اور جو نہ رکھے اسے کمتر سمجھنا، یہ درست نہیں۔ اور اسی طرح سے شب بیداری جو ہم آپ کریں گے اس رات میں، تو وہ اس طرح سے کہ انفرادی طور پہ اکیلے نوافل کے بارے میں یہی حکم ہے کہ نوافل کو تنہا ادا کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص دربار ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی بادشاہ کسی انسان کو کہے کہ تم مجھ سے 9 بجے رات میں آ کے ملو تنہائی میں، اور وہ پورے مجمع کو جمع کر کے لے آئے، تو اس نے بادشاہ کی ناقدری کی۔ بادشاہ نے اسے چانس دیا تھا
تنہائی میں ملنے کا، اور اس نے اس چانس کو کیا کیا؟ ناقدری. تو یہ نوافل کیا ہے کہ اللہ کا خاص دربار ہے. تو انفرادی طور پہ عبادت کریں. نفلوں کا یہی حکم تھا کہ نفلوں کو، سنت کو گھر پہ ادا کریں، لیکن چونکہ لوگ گھر پہ جا کر کے اس کو چھوڑ دیتے یا سستی کرتے، اس بنا پہ علماء کرام اور فقہا نے اس بات کا حکم دیا کہ مسجد میں ہی اس کو ادا کر لیا جائے. اور فرائض جو ہے دین کے شعار ہیں، اس لیے اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو مسجد میں ہی ادا کیا جائے. کوئی شخص اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم فرض نماز کو مسجد میں نہ ادا کریں اس لیے کہ ریاکاری کا شائبہ ہے کہ دکھاوا اس میں آ جائے گا، تو یہ منع ہے. اس کے آپ کے اپنے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو چیز فرائض ہے، جس کا حکم مسجد میں آ کے ادا کرنا ہے، اس کو یہاں آ کے آپ کو ادا کرنا ہے. قریب بواجب ہے. فرض نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا قریب بواجب ہے. جس کو ترک کرنا، جس کا تارک گنہگار ہے. تو اس سب میں انفرادی عبادت کریں. کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ یہ عبادت کیا جائے، اور کوئی نماز مخصوص نہیں ہے کہ یہ نماز ادا کی جائے، اتنی رکعت ادا کی جائے، ہر رکعت میں اتنی یہ صورتیں پڑھی جائیں. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے نوافل کا اہتمام کریں، خصوصاً تہجد کی نماز کا، اور ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح ادا کریں، اور ذکر میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں اللہ سے. اللہ کے سامنے روئے دھوئیں. اور یاد رکھیں کہ اس شب میں ہمارے جاگنے سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس رات میں بعض چیزیں کی جاتی ہیں جس کا شب برات سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. مثلا حلوہ پکانا، کہ حلوہ پکانے کا شب برات سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے روشنی کرنا، چراغاں کرنا، اس کا بھی شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، اس میں ایک تو فضول خرچی ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بڑا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور دوسرا، اس سے دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے. دوسرے کو چیزوں کو آگ لگ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح سے ان چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں. قبرستان جانا، شب برات کے تعلق سے قبرستان جانا، کہ کسی شب برات آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے اور مردوں کے لیے دعائیں کریں، لیکن کبھی نہ بھی جائیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں کرنا، یہ دین ہے. پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے. لہذا آپ کبھی چلے بھی جائیں، کبھی نہ بھی جائیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان گئے ہیں تو رات کے اخیر میں گئے ہیں اور اکیلے گئے ہیں. اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں. اگر یہ بھیڑ لگانے والی رات ہوتی کہ ایک جمگھٹا بنا لیا جائے اور ٹولی کے ٹولی جایا جائے قبرستان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے کہ آپ یہ اعلان کر دیتے صحابہ کرام میں، اور لوگ
جھنڈ کے جھنڈ جاتے. نہیں، ایسا نہیں کیا. تو ان باتوں کا اہتمام فرمائیں. تو بعض جو چیزیں ہیں جیسے لائٹنگ کرنا، یہ جو ما ثبت بالسنہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو رسمیں ہیں یہ ہندوؤں کی رسم دیوالی سے لی گئی ہے. لائٹنگ کرنا آج اپنے علاقے میں نہیں ہے یہ چیز، لیکن بعض آپ شہروں میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے روشنی ہو رہی ہے، کیسے روشنی کیا جا رہا ہے، کتنا ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے. قبروں پہ ڈیکوریشن ہے، وہاں لائٹیں جل رہی ہیں، بھوک بھاگ کر رہی ہیں. آپ کو موت کیا خاک یاد آئے گا وہاں جہاں کے موت یاد کرنے کے لیے جانا تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ہم سبوں کو شب برات کو اس کے جن اعمال کو کرنے کو بتایا گیا ان کو کیا جائے، اور جن اعمال سے بچنے کو کہا گیا اس سے بچا جائے. اس رات میں بعض گنہگاروں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. وہ چند لوگ ہیں جس میں فرمایا کہ اس میں ایک مشرک ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے. جو بندہ بھی توبہ کر لے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے، چاہے جیسا بھی گنہگار ہو. اگر اس نے توبہ کر لی اللہ کے حضور، اللہ کے یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں توبہ کے. ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، دوسرا قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بغض رکھنے والے کی، کسی کی دشمنی کو پال رکھا ہے، کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، رشتے کو توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. جو لوگ رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور جو لوگ تکبرانہ طور پہ پائجامے یا ایجار یا لنگی یا پینٹ جو کچھ بھی ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان کبیرہ گناہوں سے اور تمام ہی کبیرہ گناہوں سے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سنت اور طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.